रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी सबके लिए और मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। अल्लाह ताला ने इंसान से बहुत सारे वादे फरमाए, ज़िंदगी का इख्तियार, मौत का इख्तियार, खुशी का, गम का इख्तियार, रिज़्क़ का वादा, औलाद की नेमत अता करने का वादा, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई, बहुत सारे वादे इंसान से फरमाए। कुल इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा, लेकिन इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ इख्तियार दिया भी, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नाइब बनाकर इस दुनिया में भेजा। फिर अगर हम अपनी बात करें तो हमें तो सबसे बेहतरीन उम्मत में पैदा फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए, हयात पाक को हमारे लिए नमूना बनाकर पेश किया और कुरान हकीम जैसी ऐसी तालीमात हमें अता फरमाई कि जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदल कर उसकी दुनियावी ज़िंदगी को और उखरवी ज़िंदगी को संवार देती हैं। नाज़रीन करम, अब जो इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार अता फरमाया, उसमें हिदायत भी साथ में इंसान को अता फरमाई। ये बता दिया कि मेहनत करोगे, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करोगे, अल्लाह ताला पर यकीन रखोगे, उसकी रहमत पर, उसकी कुदरत पर यकीन करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। रिज़्क़ हलाल कमाओगे तो बेहतरी की तरफ जाओगे, हराम की तरफ जाओगे तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे। ये बहुत वाज़ेह तालीमात हैं। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना है। तुम जहाँ जहाँ हक़ तलफ़ी करते हो, अगर तुमने कहीं मेरा हक़ अदा नहीं किया, आओगे मेरे पास तो मेरा इख्तियार है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन दुनिया में जिसके साथ हक़ तलफ़ी करके आए हो उससे वहीं अपना मामला पूरा करके आना, वरना अल्लाह ताला ने तो आखिरी पारे में वो जानवरों की निस्बत से भी इरशाद फरमा दिया ना कि अगर एक जानवर ने दूसरे के सींग मारा है तो उसको उसका बदला ज़रूर दिया जाएगा, फिर मल्टी कर दिया जाएगा उनको। तो इंसान को भी दुनिया में जो हुकूकुल इबाद हैं उनका हिसाब ज़रूर देना है, या फिर इस हिसाब को यहाँ बराबर करना है। बात इतनी है कि जब ज़िंदगी इंसान गुजारता है तो उस ज़िंदगी में जब उसके पास वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं, ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा फॉर्मेट बना के दे दिया गया, कामयाबी की नवीद दे दी गई, कामयाबी जो यहाँ की भी है जो वहाँ की भी है, तो फिर इंसान भटकता क्यों है? इंसान से बुग़्ज़ व हसद क्यों करता है? ये सोचने की बात है। इंसान से बुग़्ज़ व हसद करता है तो फिर उसको नुकसान पहुँचाता है, फिर वो उसके बारे में गलत सोचता है, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, या फिर कोनी मार कर उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, ये सोचे बगैर कि मेरे कोनी मार देने से मेरा एक कदम आगे ज़रूर बढ़ जाएगा, लेकिन उस शख्स को कितना नुकसान पहुंचेगा। ये दुनियावी वो फ़ायदे हैं कि जो इस तरीक़े से हासिल किए जाते हैं जो इंसान को दुनिया में भी कुछ नहीं देते और आखिरत को भी बिगाड़ कर रख देते। अब ये इंसान की कौन सी सोच है, कौन सी कैफियत है जो उसको बुग़्ज़ और हसद में मुब्तला करती है, इसको देखना है इस्लामी तालीमात की रोशनी में। और आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है बुग़्ज़ व हसद। हमारे साथ जो मोहतरम शख्सियात आज तशरीफ़ फरमा है, पहले उनका तारुफ़ आपसे। हमारे साथ पहली नशस्त पर तशरीफ़ फरमा है मारूफ़ आलिम दीन, एजुकेशनिस्ट भी हैं, दीन की तालीम का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं ARYQTV से भी, तालीमी हवालों से भी, और फिर अपने कलम और अपने बयान से भी। मोहतरम अल्लामा शर्जील अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? ठीक ठाक माशाल्लाह। एक और शख्सियत जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आपने दीन की तालीमात के साथ दीन की खिदमत का सिलसिला तो बहुत तवील अरसे से जारी और सारी रखा। हमारे साथ ARYQTV पे आपका सफ़र इतना तवील नहीं है, लेकिन जितना सफ़र है बहुत शानदार है, और आगे मज़ीद इनसे बहुत कुछ सीखने की हमारी ख्वाहिशें भी हैं। मारूफ़ इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप भी उस्ताद हैं, आप भी अपने कलम के ज़रिए, अपनी तसनीफ़ के ज़रिए दीन की खिदमत और लोगों में दीन की तालीम पहुँचाने का फ़रीज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर अदनान खुर्शीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया, जज़ाकल्लाह।
माशाल्लाह आप खैरियत से हैं सर, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे हमारी इससे पहले भी सर निशस्त रही है, आपसे एक बहुत कुछ प्रोग्राम सीखा हमने जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी कुछ सीखने की सही करेंगे आपसे। मैं जिस काबिल भी ज़रा है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सर, मैं सबसे पहले मोहतरम अल्लामा शर्जील अहमद खान साहब आपसे जानना चाहूँगा, बुग़्ज़ और हसद जो हमारा आज का ये मौजू है, कौन सी कैफियत है, कौन सी सोच है इंसान की जो इंसान को बुग़्ज़ में और हसद में मुब्तला कर देती, फिर जो दीन की तालीम इस निस्बत से हमारे लिए कुरान हकीम की वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व माशाअल्लाह। मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया शायद। जज़ाकल्लाह सर। देखिए, बुग़्ज़ और हसद ये दोनों अरबी ज़बान के अल्फाज हैं और ये दोनों ही लफ्ज़ करीबुल माना है, यानी मीनिंग के एतबार से इन दोनों में बड़ी क़ुरबत है, बहुत क्लोज़ मीनिंग इन आपस में है। और इवन ये कि इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में इंटरचेंज है। इंटरचेंज क्या है कि लिंग्विस्टिक्स में और लिसानियात में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही माना को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए अहले ज़बान मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मीनिंग एक ही पाई जाती है। सही। तो यही मामला जो है वो बुग़्ज़ और हसद के साथ भी है। जब आप बुग़्ज़ की लेक्सिकल मीनिंग निकालते हैं अरबी में या उसकी डिक्शनरी मीनिंग निकालते हैं तो आपको सामने मिलता है अदावत, दुश्मनी, कीना, हसद। और जब हसद को देखते हैं तो हसद की अंडर में आप देखते हैं बुग़्ज़ बुग़्ज़, है। अदावत, कीना। तो इस तरह इंटरचेंज इसमें मौजूद है। और अगर थोड़ा सा अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ भी देख लें कि वहाँ भी इसके क्या मीनिंग्स है, तो वहाँ दो लफ्ज़ हम वहाँ देखते हैं, एक है जेलसी और एक है एनवी। तो इन दोनों को स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग के साथ जो अहले ज़बान ने बयान किया वो ये है कि एनवी इज़ द डिज़ायर फॉर एडवांटेजेस ऑफ अदर्स। अच्छा। कि एनवी या हसद जिसको हम कहते हैं, असल में ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि जो सामने वाले के पास है वो हासिल हो जाए मुझे, अच्छा। वो सारा मेरे पास आ जाए। और वो जेलसी को ये कहते हैं कि जेलसी इज द फियर ऑफ लूजिंग योर एडवांटेजेस टू अदर्स। कि जो जेलसी है वो ये है कि भाई जो है मेरे पास ये कहीं छिन के वहां ना चला जाए, उस तरफ ना चला जाए, तो उसकी ये दौड़ में दोनों, लगे। लेकिन ये दोनों नेगेटिव हैं। जी, नेगेटिव। सामने वाले के पास जो है वो मुझे हासिल हो जाए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, उसके पास से छिन जाए अगर ये तमन्ना हो तो नेगेटिव हो तो जाए। फिर नेगेटिव हो तो वो जो जाए। अगली जिस तरफ आप इशारा करें उसको हम रश कहते हैं, उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो अब अगर आप देखें कि उलमाए इस्लाम ने इसको क्या बयान किया, तो इमाम रागिब अस्फहानी अपनी किताब अल-मुफ़रदात फ़ी ग़रीबिल क़ुरान में लिखते हैं कि हसद दरअसल साहिब नेमत शख्स के पास से नेमत के ज़वाल को तलब करना है। अच्छा। कि वो छिन जाएगी, उसके पास से निकल कर आ जाए। और साथ साथ बाज़ इल्म ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इसको यूँ भी बयान किया कि किसी के अच्छे नसीब से पहुँचने वाली तकलीफ हसद है। किसी के अच्छे नसीब से पहुंचने वाली तकलीफ हसद है, किसी दूसरे को पहुंचने जी जी जी। तो ये तकलीफ का जो सेंटिमेंट है ये हसद है। और बाज़ ने ये भी लिखा कि ये तो दर हकीकत इंसान की उस सोच और फिक्र और कैफियत का नाम है कि जिसमें वो अल्टीमेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकसीम से इख्तिलाफ कर बैठता है। यानी थोड़ा सा अगर इंसान सोचे कि वो कर क्या रहा है, वो अल्लाह की तकसीम से इख्तिलाफ कर रहा है। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बादहुम फ़ौक़ बादिन दरजात लियत्तख़िज़ा बादहुम बादन सुख़रिया। कि हमने तकसीम किया है नेमतों को लोगों के दरमियान और हमने बास को बास पर सरबुलंदी अता की ताकि ये एक दूसरे से काम ले सकें। यानी इंसानी जिंदगी का कारवां उस वक्त तक चल ही नहीं सकता जब तक कि ये थोड़ा सा आपस में इख्तिलाफ ना हो नेमतों के हवाले से, वरना काम कोई किसी से भी नहीं ले सकता, मुसाबकत ना हो। तो अगर सारे इक्वल हो गए नेमतों में तो कोई भी किसी का काम नहीं आ सकता। कहेगा मैं क्यों काम करूं, मैं तो खुद ओनर हूं, तो मैं क्यों एम्प्लॉय वाला काम करूं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हसद के अंदर अल्टीमेटली बंदा इससे इख्तिलाफ कर बैठता है। यही वजह है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। कि ये हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है कि जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। और यही वजह है कि कुरान करीम में हमें इससे पनाह लेने की तरफ इशारा किया, मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। के मौला मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हासिद के हसद से, जब वो हसद करता है उसके शर से पनाह मांगता हूँ। तो पता चला कि असल में ये शर है। लेकिन आखिर में एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपने कहा ना पॉजिटिव साइड, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला हसदा इल्ला फी इस्नतैन, कि हसद दो चीजों की सिवाय और किसी चीज में जायज नहीं है। ये रश की तरफ इशारा है, इसको उर्दू में रश कहते हैं। आप फरमाते हैं जी जी जी, रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरआना फहुवा यतलुहु आना लैली व आना नहार। कि वो बंदा जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक अता की कि वो कुरान को दिनों रात उसकी तिलावत करता है, तो करो रश करो। ये रश करने वाली कि ऐसी कैफियत मुझ पर भी तारी हो जाए। और आगे आपने फरमाया वरजुलुन आताहुल्लाहु मालन
فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ کہ ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال عطا کیا وہ دن و رات اس کی راستے میں خرچ کرتا ہے. تو ہاں اگر رش کرنا ہے, اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسے سے کیا. ایسے لوگوں سے کرو. محترم پروفیسر ڈاکٹر عدنان خورشید صاحب, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اور بغض کی نسبت سے بھی ہمیں یقیناً بہترین تعلیمات عطا فرمائی ہیں, وہ ارشاد فرمائیے سر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ, آپ نے دعوت دی اور اس حوالے سے جو بغض و حسد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اگین میں بار بار کیو ٹی وی کو ہر صورت میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایسے اخلاقی موضوعات کا انتخاب کر کے عوام الناس کی تبلیغ اور تعلیم کا ایک بندوبست کرنا یہ بہت عظیم کام ہے, بہت زبردست کام ہے. جو علماء کرام یہاں ماشاءاللہ آتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں. آپ نے جو سوال کیا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے, اس سے بہترین کوئی پریکٹیکل اگزامپل بنی نوع انسان کے لیے اویلیبل ہو ہی نہیں سکتی, کوئی ممکنات ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ کامل الاکمل ہیں, انسانیت کی معراج ہیں. انہوں نے تمام انسانی مزاج کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں اس کا آلٹرنیٹ اپنی پازیٹیوٹیز سے شو کیا اور اپنی تعلیمات میں بھی اس کو مینشن کیا. تو احادیث کا مطالعہ اگر آپ کریں تو بغض و حسد کے حوالے سے ایسے بہت سے ارشادات ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژنز کو امت کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پہ متعین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. جیسے میرے محبی میرے دوست علامہ شرجیل نے بھی کہا کہ ایک احادیث مبارکہ میں امام الانبیاء سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تشبیہ دی کہ جس طرح آپ لکڑی کو دیکھتے ہیں کہ آگ سوکھی لکڑی کو لگ جائے تو کتنی تیزی سے اس کو ختم کر کے راکھ میں بدل دیتی ہے کہ لکڑی کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اب اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ کتنی زبردست کمپیریٹیولی امام الانبیاء نے اس کی تشبیہ بیان کی. کہا کہ تمہاری نیکیاں ایسے ہی ختم ہو جائیں گی کہ جیسے کہ تم دیکھو کہ سوکھی لکڑی کو آگ ختم کر کے لکڑی کی حیت ہی ختم کر دی. اب اندازہ کریں نا کہ جو کچھ انسان نیکیاں کماتا ہے, اگر ان نیکیوں کے اندر محض ظاہر ہے اور اس کے باطن میں حسد و بغض کے جذبے ہیں, تو وہ ظاہری نیکیاں جو کچھ وہ کر رہا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ڈیسٹینیشن بتاتی کہ بھائی سمجھ لینا اگر تو نے نیکی کی اور اس نیکی کے اندر تیری نیت میں بغض و حسد کا فیکٹر موجود تھا تو سمجھ لے کہ وہ نیکی ایسی جل کے راکھ ہوئی ہے جیسے کہ ایک لکڑی راکھ ہو جائے کرتی. صحیح. اچھا یہ تو جی ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مختلف طریقوں سے رہنمائی فرمائیے. آپ اجازت دیں تو ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں روشنی سب کے لیے کے ساتھ. آج اخلاقی اقدار میں بغض و حسد پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ محترم علامہ شرجیل احمد خان صاحب اور محترم ڈاکٹر عدنان خورشید صاحب تشریف فرما ہیں. وقفے پہ گئے تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض و حسد سے بچنے کے لیے, اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا تعلیمات فرمائی ہیں. یس سر. جی بہت شکریہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اپنی انسانی زندگی کے جتنے منفیات ہیں ان کو مثبت پہلو میں تبدیل کرنے کے بڑے اچھے سبق ملتے ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے تو آپ نے فرمایا کہ اے انس, ابھی سامنے اس مسجد میں جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی کے لیے جنتی کا لفظ نکل رہا ہے تو اٹس فائنل سرٹیفکیشن, اب اس کے بعد کوئی دوسرا حجت باقی نہیں رہتی. تو آپ نے حضرت انس سے فرمایا کہ دیکھنا اب جو آئیں گے وہ جنتی ہیں. تو ایک انصاری صحابی تھے, وہ داخل ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جنتی ہیں. یہ واقعہ متواتر 3 دن ہوا. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بھی یہ ارشاد فرمایا اور حضرت انس نے دیکھا تو وہی صحابی رسول تشریف لا رہے ہیں. پھر تیسرے دن ہوا تو حضرت انس کو جیسے کہ گفتگو ہوئی تھی رشک آیا اس بات پہ کہ انہوں نے ایسا کیا عمل کیا ہے ان انصاری صحابی نے کہ جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیشن ایشو کر رہے ہیں کہ جنتی ہیں. تو ان کو اس بات کے جاننے کی تگدو ہوئی. تو انہوں نے ایک تعویل کر کے وہ ان صحابی رسول کے پاس گئے, ان انصاری صحابی کے, اور کہا کہ میں اپنے گھر سے کچھ وقت کے لیے دور ہوں اور میں اپنے گھر میں رہنا نہیں چاہتا, میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. تو انصاری صحابی تھے, ویسے ہی میزبان تھے وہ مدینہ منورہ میں. تو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ ہمارے گھر پہ رہ لیجئے.
3 दिन तक वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ घर पे रहे और yeah. वक्त गुजारा, और ख़ास तौर पे रात के वक्त उठ उठ के देखते हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इनके क्या अमाल हैं, क्यों हजूर ने इनको जन्नती कहा है। yeah. मगर वो ये देखते कि वो आम तौर पे जैसे दूसरे लोग सो रहे हैं वो भी सो रहे थे, कोई ख़ास अमल नहीं था, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी। सुबह फजर पे उठते, नमाज़ पढ़ते, अपने मामूलात ज़िंदगी अदा करते, फिर दिन गुजर जाता, फिर वही रूटीन। तो 3 दिन तक जब उन्होंने देखा तो तीसरे दिन फिर ये कह के जाने लगे कि ए सहाबी रसूल, मैंने 3 दिन आपके साथ वक्त गुजारा, मगर मैंने कोई ख़ास बात ऐसे आपके अमल में न देखी कि जिसकी वजह से मेरे नबी और आपके नबी ने आपको एक बहुत बड़ा रुतबा इरशाद फरमाया। तो सहाबी रसूल ने पूछा क्या कहा है रसूल अल्लाह ने? फरमाया आप जन्नती हैं। तो वो भी रश्क में आ गए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नती फरमाया। तो उस पर हज़रत अनस ने कहा कि मुझे बताइए आपका ऐसा क्या अमल था? बज़ाहिर तो अमल में मेरे और आपके कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और मैं 3 दिन 3 रातें आपके साथ गुजारी इस वजह से कि वो अमल तो जान सकूं कि वो अमल बज़ाहिर था क्या। तो उस पे उन सहाबी रसूल ने बड़ी इज्जत इंकिसारी से जो जवाब दिया वो सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के मुतरादिफ है। आपने फरमाया कि बज़ाहिर मेरे अमल में तो कोई ख़ास बात नहीं है, जैसे तुम्हारे अमाल हैं वैसे मेरे अमाल हैं, जैसे नमाजें तुम पढ़ते हो वैसे नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ। लेकिन मेरा अमल ये है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं अपने दिल में अपने रब को हाजिर नाजिर जान के ये नियत करता हूँ कि आज के दिन मेरे जितने मुसलमान भाई जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, जिनकी बात से मेरा दिल दुखा, या मेरे दिल में किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ या कीना आया किसी वजह से, मैंने सबको माफ़ कर दिया। मैंने सबके लिए कोई अपने दिल में कोई बुग़्ज़ ना रखा और ना मैंने किसी से हसद की। मेरे तमाम मुसलमान मेरे भाइयों की तरह हैं, मैं सबके लिए नेक तमन्नाएं और दुआओं का इजहार करता हूँ। ये बात जब बताई गई इमामुल अंबिया को, सरकार ने फरमाया यही उनकी वो नीयत थी जिसकी वजह से इनको जन्नत का सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं अल्लामा शर्जील साहब एक और बहुत अहम बात जानना चाहता हूँ। बुग़्ज़ भी बीमारी, हसद भी बीमारी, ये दोनों बीमारियाँ इंसानी सोच से जन्म लेती हैं, फिर जो नफ्सियाती मुनफियत है वो इसको परवान चढ़ाती है। ये फरमाइए कि वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी, यानी वजूहात समझ लें या फिर जो इंसान की नफ्सियाती कमज़ोरियाँ हैं, वो कौन सी इंसान की नफ्सियाती कमज़ोरियाँ हैं जो इन अवामिल को जन्म देती हैं इंसान के अंदर? शायद भी बड़ा ये अहम सवाल है, और ये सवाल, इसकी तफहीम से हमें फ़ायदा ये होगा कि कॉजेज़ हमारे सामने आएंगे कि असबाब हैं क्या, ताकि सबब ख़त्म करें तो ऑफ कोर्स फिर अल्टीमेटली वो जो चीज़ हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जहाँ तक बात है साइकोलॉजिकल पैराडाइम में इस चीज़ को देखने की कि ये है क्यों, क्या कमज़ोरियाँ हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है इसके पीछे वो है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं एहसासे कमतरी। जी, एहसासे कमतरी, एहसासे महरूमी। तो ये जब इंसान में परवान चढ़ती है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ लीड करती है हसद की तरफ, क्योंकि इंसान अपने आप को पहली बात तो कमतर जान रहा है। तो मुसलमान का जो तसव्वुर ज़िंदगी है, जो तसव्वुर हकीकत और इल्म है, उसमें तो उसको सिखाया गया कि इससे बढ़कर खुशनसीबी क्या है कि तुम्हें ईमान मिल गया। तो ईमान से बड़ी कौन सी दौलत हो सकती है? तो अब भी तुम कमतर समझ रहे हो अपने आप को। तो चलें किसी और के लिए तो हम समझ लें, लेकिन हमें किसी भी सूरत एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर क्या दौलत हो सकती है? अच्छा, एक और अगर और गौर करें तो एक और अहम चीज़ जो हमारे सामने आती है कॉजेज़ में, वो ये है, उसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, यानी मायूसी। इसका भी बड़ा हद तक जो ताल्लुक है ना वो पिछले वाले कॉन्सेप्ट से, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से आपस में चीज़ें जुड़ी हुई, कि मायूसी जो पैदा होती है दूसरे को देख देख कर के मुझे नहीं मिल रहा और ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी इंसान को अल्टीमेटली जो है वो उस तरफ लेकर जाती है। और इसके साथ साथ एक और जो चीज़ जुड़ी है वो है इंसानी शख्सियत के अंदर एक्सट्रोवर्ट फैक्टर। दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट फैक्टर, होता है एक्सट्रोवर्ट फैक्टर। इंट्रोवर्ट वो है, वो इंसान की वो कैफियत इसमें वो बाहर की फिक्र नहीं करता, बाहर जो हो रहा है होता है, उसे अपने अंदर की फिक्र करनी होती, अंदर से उसका दिल क्या चाह रहा है। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट फैक्टर पर्सनालिटी का है वो इंसान को बाहर की बहुत ज्यादा फिक्र कराता है कि और लोग क्या कर रहे हैं, मैं कैसा नजर आ रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा लाइफ स्टाइल, लोग सोच क्या रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसी। तो वो बहुत ज्यादा बाहर की जो फिक्र होती है उससे भी अल्टीमेटली जो है आपकी हसद जो है वो परवान चढ़ता है। और एक और बड़ी अहम चीज़ इसकी तरफ कुरान ने भी इशारा किया, और उसे हम कहते हैं कंपैरिजन, यानी तकाबुल, मुआजना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन, आगे बढ़ना। ये जिसको कुरान ने कहा अल्हाकुमुत तकासुर, कि हलाक कर दिया तकासुर ने, दौलत के पीछे आगे कॉम्पीट करने ने तुम्हें हलाक कर दिया। जो तकाबुल, जो मनफी तकाबुल है, जी मनफी की बात करें, बाकी पॉजिटिव का तो हमने पहले भी इशारा किया कि नेक कामों के आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो एक अलग फैक्टर है। अच्छा, यहाँ मैं कोट करना चाहूँगा, एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है
سائیکالوجیکل ڈسکورس پہ سائیکالوجی ٹوڈے کے نام سے. اچھا. وہاں پر ایک مضمون موجود ہے دا سائیکالوجی اینڈ فلاسفی آف اینوی. وہاں پر ایک جو آتھر ہیں وہ لکھتے ہیں, جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا, وہ لکھتے ہیں کہ ون آف دا کازز آف اینوی از کمپیریزن, کہ ایک سبب حسد کا کمپیریزن ہے. اور یہاں پر بڑی دلچسپ انداز میں انہوں نے برٹرینڈ رسل, جو مشہور نام ہے فلاسفر, اس کو کوٹ کیا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. برٹرینڈ رسل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بیگرز ڈو ناٹ اینوی بلینرز, کہ جو بھیکاری ہیں وہ ملینر سے جو نا ان سے حسد نہیں رکھتے. لیکن آگے وہ لکھتا ہے بٹ دے ڈو اینوی ادر بیگرز ہو آر سکسیسفل, لیکن وہ دوسرے کامیاب بھیکاریوں سے حسد رکھتے ہیں کہ وہ اس سے تو ہو نہیں سکتا, کوئی موازنہ ہی نہیں ہے ملینر سے, لیکن یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے, یہ کامیاب بھیکاری کیسے بن گیا, تو مجھے بھی کامیاب بھیکاری ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اصل میں جو کمپیریزن ہے نا, اور ایک ایسا کمپیریزن جس میں آپ کہتے ہیں یہ بھی تباہ ہو جائے, میں آگے نکلوں اور میں اس سے دوڑ میں آگے نکلوں, یہ الٹیمیٹلی سارے کازز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں حسد کے اندر, اور یہ انسان کی کمزوری بنتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد یاد رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا, کہ لوگ بھلائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ حسد سے چھٹکارا حاصل نہ کریں. صحیح. یعنی یہ بہت بڑا بیریئر ہے, بھلائی کی روٹ پہ آپ جاؤ گے تب جب یہ حسد سے, اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا, نہ حسد رکھو نہ بغض رکھو, کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. جب اخوت ہوگی تو خوشی یہ چیز ختم ہوگی. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو نفسیاتی پہلو یہ نکلتا ہے کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر, کسی کی اچھائی کو دیکھ کر, کسی کے پاس مال دولت کو دیکھ کر, حسن کو دیکھ کر, جو بھی ہے دنیاوی طور پہ اس کو جو کچھ حاصل ہے اس کو دیکھ کر دل ہی دل میں کوڑنا, جلنا, اور پھر یہ تصور کر لینا کہ میری محرومیوں کی وجہ سے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ہے, یعنی میں محروم ہوں اس وجہ سے اس کے پاس ہے, یہ سب میرے پاس ہونا چاہیے تھا. یہ جو ایک سوچ ہے, اس سوچ کی وجہ سے انسان کی نیکیاں تو ختم ہو ہی جاتی ہیں جب کسی کے بارے میں اس طرح کی سوچ وہ رکھتا ہے. پھر انسان کو جسمانی طور پر بھی بہت نقصان پہنچتا ہوگا نا. جی جی بالکل بالکل. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میڈیکل سائنسز, چونکہ میں نے تو اسٹڈی کی, پڑھی, اس وقت اس بات پہ کافی حد تک کنسنسس بلڈ اپ ہو چکا ہے کہ دے آر نمبر آف ڈس آرڈرز اینڈ ڈیزیز جن کی روٹ کازز کو اگر ہم پکڑ لیں, اور فی زمانہ تو آج 100% اپلیکیبل ہے یہ چیز. روٹ کاز جب پکڑنے میں آ رہی ہے آج کل کے زمانے میں, تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ انوی اور جیلسی یہی فیکٹر ہے. اچھا جناب, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, ہم جب باڈی ڈس آرڈرس کو کلاسیفائی کرتے ہیں بینگ اے ڈاکٹر, تو اس کی 3 مین کیٹیگریز ہیں, اور تینوں کیٹیگریز کو میں عرض کرتا ہوں, اور تینوں کیٹیگریز کو انٹر لنک کر دیتا ہوں جیلسی اور انوی سے. یہی جڑ ہے, یہیں سے ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. 3 ڈس آرڈر کیسے ہیں؟ ایک ہوتا ہے فزیولوجیکل ڈس آرڈر, ایک ہوتا ہے سائیکالوجیکل ڈس آرڈر, اور ایک ہوتا ہے اسٹرکچرل ڈس آرڈر. اچھا. فزیولوجیکل ڈس آرڈر یہ ہے کہ آپ کی باڈی فنکشنالٹی کے اندر کوئی گڑبڑ آ جائے. سائیکالوجیکل ڈس آرڈر یہ ہے کہ آپ کی نفسیات, سوچنے کے انداز میں کوئی ڈس آرڈر آ جائے, کوئی امبیلنس آ جائے. اسٹرکچرل ڈس آرڈر بہت ایکسٹریم ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کے جسمانی عضو اور ان کے اسٹرکچرز میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے. یہ 3 ڈس آرڈرز ہیں جناب. یہ 3 ڈس آرڈرز ہیں. یعنی لیٹ می سے کہ یہ دین فطرت اتنا زبردست دین ہے جس نے کہ بنی نوع انسانیت کو وہ روٹ کازز بتا دی ہیں کہ اس کو پکڑ لو, اس کو ٹھیک کر لو, تمہاری زندگی میں بڑا بیلنس آ جائے گا. کیا بات. اور بیلنس اچیو کرنا ہی, اگر آپ مجھ سے پوچھیں واٹ از دا ڈیفینیشن آف دین اسلام, آئی اونلی سے ان ون سینٹینس دیٹ اٹ از دا دین وچ گیوز دا بیلنس ٹو یور لائف. کیا بات ہے. یہ دین ہی تو بیلنس کا ہے نا, توازن ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو توازن پہ فزیولوجیکل, سائیکالوجیکل اور اسٹرکچرل, یہ 3 میں نے ڈس آرڈر بتائے جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, حسد کی وجہ سے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سائیکالوجیکل ڈس آرڈر, نفسیاتی امبیلنسز. اسٹریس اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. اسٹریس ہو رہا ہے, کیسے لے کر آؤں, کیسے راتوں رات میرے پاس پیسہ آ جائے, کیسے میں گاڑی خرید لوں, کیسے میں بنگلہ لے لوں, کیسے میں آگے نکل جاؤں. یہ اسٹریس ہے. اس اسٹریس کی وجہ سے انزائٹی, بے چینی, رات کو نیند نہیں آ رہی, جاگ رہے ہیں اسی سوچ میں, جاگ رہے ہیں کہ میں کیسے کمپیٹ کر کے آگے نکلوں اس سے, اس کے لیے کیا سازش کروں ایسی آفس میں کہ وہ مجھ سے پیچھے چلا جائے, اس کے لیے کیا ایسا جال بنوں کہ جس سے وہ خراب ہو کے گڑھے میں گر جائے. مثال یہ اسٹریسز اور انزائٹی ہے. جب اسٹریس اور انزائٹی زندگی میں آ جاتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے پھر آپ کا جو بیہیویئر ہے اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے, اریٹیٹو بیہیویئرز کریٹ ہو جاتے ہیں, وہ نیگیٹو جا رہا ہے. اریٹیٹو بیہیویئر کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جو بے چینیاں کھڑی ہوتی ہیں
ان بے چینیوں کی وجہ سے پھر فزیولوجیکل ڈس آرڈر جنریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں جو آپ کے جسمانی نظام کو خراب کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو فزیولوجیکل ڈس آرڈر کے نام لینا شروع کروں جو میڈیکل سائنسز پروف کر چکی ہے کہ اس کا تعلق اسٹریس اور انزائٹی سے ہے. ایسیڈیٹی تیزابی شروع ہو جائے گی, آپ کا ڈسپیپسیا, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم امبیلنس ہو جائے گا, اس کے بعد بلڈ پریشرز, اس کے بعد آپ کے پاس ہارٹ ڈس آرڈرز, دل کی بیماریاں. آج کل چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر دیکھیں نوجوانوں کو ہارٹ ڈیزیزز, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, یہ جتنی بیماریاں ہو رہی ہیں, السرز اور ایسیڈیٹی, ڈسپیپسیا, کہ جی کھانا ہضم نہیں ہو رہے, رات کو نیند آئے گی تو ہوگا. تم تو جاگ رہے ہو راتوں رات اس بے چینی کے. میں سامنے والے کو یہ ہے کہ یہ بیماریاں جو ہیں اب ہمارے یہاں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں. اگر ہم نسلی اعتبار سے دیکھیں تو کم عمر کے لوگوں میں بھی یہ بیماری جس کا ہم تذکرہ کریں اس کی وجہ سے یہ اس کے مضر اثرات آپ کے مضر اثرات ہیں. اور نو ڈاؤٹ اینڈ دا پوائنٹ از دیٹ کہ وہ نیچے جوان نسلوں میں جاری. جی میں وہی عرض کرنا چاہتا. آپ کی اجازت سر میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں. جی بالکل, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اکرام روشنی سب کے لیے میں ہم اسلامی اور اخلاقی اقدار پر بات کر رہے ہیں اور ہمارا موضوع ہے بغض و حسد. محترم ڈاکٹر عدنان خورشید صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر اسے اپنی محرومی کا سبب قرار دینا بہت بڑی بیماری, جس سے انسان کو جسمانی ڈس آرڈرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ 3 ڈس آرڈرز تھے, سائیکالوجیکل, فزیولوجیکل اور اسٹرکچرل. تو 2 تو میں نے عرض کر دیے, نفسیاتی طور پہ کیا امبیلنسز آ جاتے ہیں, پھر اس کا انسانی جسم کے جو اعمال ہیں, فنکشنز ہیں, ان پہ کیا ڈس آرڈر مینٹین ہوتے ہیں. مینلی میں پھر ریپیٹ کروں, ہارٹ ڈیزیزز, بلڈ پریشرز, ڈائبٹیز, یہ جو آج کی بڑی کامن بیماریاں ہیں, وہ سمجھ لیں ان کی روٹ کاز یہ فزیولوجیکل ڈس آرڈر ہے, مگر اس کی جو روٹ کاز ہے اگر آپ جا کے پکڑیں بات کریں تو وہ حسد اور جیلسی ہے. الٹیمیٹلی پھر جب آپ متواتر اس اسٹریس اور انزائٹی پہ چلتے رہیں اور یہ آپ کے ہارٹ ڈیزیزز, آپ کے بلڈ پریشرز, آپ کے یہ ایسیڈیٹیز وغیرہ کنٹینیو ہیں, تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کے جو جسمانی اعضاء ہیں, جو اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, وہ اس پہ پھر اتنا سیویئر امپیکٹ ڈالتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں کہ السر, اچھا, اب باقاعدہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے میڈیسن میں, دیٹ واٹ وی کال اسٹریس السرز. کین یو امیجن کہ جناب السر بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کھانے پینے کی غذاؤں سے جو آپ مرچوں والی غذائیں کھا رہے ہیں اس سے السر ہو جاتا ہے. وہ تو ہوتا ہے, وہ تو ایک چیز ہے, وہ تو ایک مطلب فوڈ اورینٹیڈ فوڈ انگریڈینٹس کے یوز سے ایک السر ہو رہا ہے. باقاعدہ یہ ریسرچ اسٹیبلش ہو چکی ہے. دیر از اندر ٹائپ آف السر ایگزسٹ ان اسٹمک اینڈ دیٹ از اسٹریس السر. اچھا, اور وہ اسٹریس السر کیا ہے کہ متواتر آپ کی زندگی میں اسٹریسز اور انزائٹیز ہیں, اور اب کیا ہوتا ہے کہ اسٹریس اور انزائٹی جتنی زیادہ آپ کی ہوتی ہے, اسٹمک میں اتنی زیادہ ایسڈ پروڈکشن ہوتی ہے. اچھا, اور جتنا زیادہ اسٹمک میں ایسڈ پروڈکشن ہوتا ہے, لیول سے زیادہ ایسیڈیٹی آپ کے اسٹمک کی والز کو السریٹ کرتی ہے, اس کو ہم السریشن کہتے ہیں, السر کریٹ کرتی ہے. تو جڑ کہاں چلی گئی, آپ روٹ کاز پکڑیں, انزائٹی, اسٹریس, حسد, جیلسی, دوسروں سے مسابقت, نیگیٹو کمپٹیشنز, اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرنا. اسی وجہ سے ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حسد کرنے والے لوگ تو سب سے پرلے درجے کے بے وقوف ہیں. جی ہاں, پرلے درجے کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہر طریقے سے, ہر طریقے سے. تو اس وجہ سے توکل اللہ کو اختیار کریں, اخلاص کو اختیار کریں, جو زندگی کے معاملات ہیں اللہ رب العزت پہ چھوڑیں. وہ جیسے چاہے گا تمہاری زندگی میں جو فیصلے کرے گا اس پہ راضی با رضا رہیں, اس دنیا کو اچھا گزار کے جائیں اور آخرت بھی اپنی اچھی رکھیں, اپنی اچھی بنا لیں. اصل مقصد یہی ہے. محترم علامہ شرجیل احمد خان صاحب, بغض کرنے والے کے بغض سے اور حاسد کی حسد سے ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ شاید بھائی جہاں ہمارے دین نے, دین فطرت نے ہمیں ان اخلاقی رذائل سے روکا, ان سے دور رکھنے کی تعلیم دی, اور جیسا ہم نے ابھی آخری گفتگو میں ڈاکٹر صاحب سے بھی سنا کہ یہی اخلاقی رذائل اور برائیاں جسمانی بیماریوں کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں. حالانکہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو وہ اس سے بے فکر ہو کے مسلمان کرتا ہے کہ بھائی اس کے کیا منافع, کیا پازیٹیویٹیز, وہ عمل کر رہا ہے اللہ کا حکم جان کر, لیکن اس حکم کے نتیجے میں عمل کر کے اس کو فائدے اس کی اپنی ذات کو مل رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر آنکھ بند کر کے وحی کی تعلیمات پر آپ چلتے رہیں تو دیکھیں آپ کی کتنی ہیلدی لائف ہوگی, کتنی خوشحال زندگی آپ کی ہوگی, کتنی بیماریوں سے آپ دور رہیں گے. یہ ہوگا, یہ بلائنڈلی آپ فالو کر رہے ہیں کس کو, اللہ رب العزت کے احکامات کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. اب اگلی بات یہ کہ بچیں کیسے, اس کا بھی حل دیا. اس میں دیکھیں سب سے پہلا جو اصول ہے نا, جس کو اگر ہم اپنا لیں تو کافی حد تک ہم اس کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس چیز سے, وہ ہے کہ نعمتوں کو بانٹنے والے بن جائیں. کیا بات ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھیں نا کہ سیرت کیا ہے
انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ دینے والا میں تقسیم کرنے والا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنا لیں کہ نعمتوں کو بانٹنے والے بنیں، بانٹیں، شیئر کریں. جب آپ شیئرنگ کریں گے نا تو سب کہیں گے بھائی اس بندے کے پاس ہمارا حصہ بھی موجود ہے. وہ قرآن میں بھی ہے نا، فی اموالہم حق للسائل والمحروم. قرآن نے کہا کہ ان کے مال میں حق ہے سائل اور محروم. سر رائٹ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ حق ہے، ہمارا حق ماں. تو دیکھیں مسلمان صحابہ کرام تھے نا، تو وہاں بھی ایسا نہیں تھا، وہاں امبیلنس اس میں فائنینشلی تھا. کچھ غریب صحابہ تھے، کچھ امیر تھے فائنینشلی حوالے سے، لیکن یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں. کیوں؟ فی اموالہم حق للسائل والمحروم کا عملی اس کا ثبوت ہے، عملی تعبیر ہے. تو ایک یہ طریقہ ہے بانٹنے والے بن جائیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ دیکھیں شو آف کرنے سے بچیں. ایک ہوتا ہے کہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ تو ظاہر ہوگی، یہ تو تقاضا بھی ہے نعمت کا، لیکن شو آف کرنا از سم تھنگ ایلس. بلا وجہ کا چیزوں کو شو آف کرنا، میں نے یہ لے لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے یہ گاڑیاں لے لی، تو یہ جو چیز ہے نا الٹیمیٹلی آپ کو سامنے والے کو حسد کا شکار کرتی ہے. اس سے بچیں، یہ ویسے بھی دین کے خلاف ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے پناہ طلب کریں کہ وہ حاسدین کے حسد، اس شر سے آپ کو بچائے. اور سورہ فلق آپ کو حل دے دیا گیا. سورہ فلق پڑھیں اور دعا کریں من شر حاسد اذا حسد. ہے دیکھیں سب چیزیں موجود ہیں وہاں پر. ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی میننگ ہمارے سامنے نہیں ہوتی، اس آیت کا ایکچوئل انٹرپریٹیشن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. اگر وہ مستحضر ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کیا کیفیت ہوگی. صحیح بات ہے. تو سب کچھ ہم نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کی مدد ہوگی، اس کی توفیق، اس کی عنایت اور فضل سے ممکن ہوگا کہ ہم پروٹیکٹ رہ سکیں. اور آخری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلیں گے نا تو دیکھیں بعض معاملات انسان کے اختیار میں ہے، بعض نہیں ہے. تو ایک جو روحانی ایک سلسلہ بنتا ہے نا کہ روحانی پروٹیکشن آپ کو ملتی ہے. وہ کیسے ملتی ہے کہ دیکھیں ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع تعلق کرتے ہیں، وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں ان سے جڑتا ہوں. اور میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں. اچھا میں ان کے ساتھ تحمل سے پیش آتا ہوں اور وہ جہالت پر اتر رہتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، بتاؤ کیا یہ سارا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا تم بیان کر رہے ہو؟ جی ہاں. فرمایا یا رسول اللہ ایسا ہی معاملہ. فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر جان لو کہ ان لوگوں نے تو رسوا ہونا ہے، لیکن تمہارے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال رہے گی. اور جب بندے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو کسی کا حسد کچھ نقصان نہیں دیتا، کیونکہ مدد اللہ رب العزت کی آپ کے ساتھ ہے. اور ایک جملہ میں آخر میں کہنا چاہوں گا شاہد بھائی کہ یہ حسد وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو تنقید کو تنقیس میں بدل دیتی ہے. کیا بات ہے. جی ہاں. یہ وہ چیز ہے جو اختلاف کو افتراق میں بدل دیتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو حلیف سے حریف بنا دیتی ہے. سر ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، اگر کسی شخص کے اپنے دل میں یہ دونوں بیماریاں موجود ہیں، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، تو وہ اس سے کس طرح سے نجات حاصل کرے؟ پھر سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اسلامی تعلیمات کے مطابق کہ ہم انہیں ان بیماریوں سے بچا سکیں. جی بالکل. بات یہ ہے کہ نسلوں کے بچانے کا معاملہ تو بہت اہم ہے، اور جس زمانے میں ہم آپ زندہ ہیں وہاں تو ہماری اپنی نسلیں کافی حد تک ہمارے ہاتھوں سے نکلتی دکھائی دے رہی ہیں. تبھی میں کہتا ہوں کہ ایسے پروگرام اور ایسے موضوعات کا انتخاب کرنا اور ان کو ایک غیر روایتی طریقے سے بتانا عوام الناس کے سامنے، ان کو رکھنا، یہ عہد حاضر کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور میں بار بار تعریف کرتا ہوں اس پلیٹ فارم کی ماشاءاللہ. دیکھیں انسانی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی 3 بنیادی مرکز ہیں جہاں سے وہ تربیت لیتا ہے. پہلا مرکز اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، دوسرا مرکز وہ تعلیم گاہ جہاں سے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک اور مرکز ہے جس کو شاید فی زمانہ ہم بھلا چکے ہیں اور وہ ہے خانقاہ. یہ 3 درسگاہیں ہیں. ٹھیک. پہلی درسگاہ گھر ہے. صحیح. والدین کے مزاج، والدین کی سوچ، والدین کے نظریات ہی اگر اسی حسد اور بغض پر مبنی ہیں تو آگے بچے میں کیا منتقل ہو رہا ہے؟ درسگاہوں کے اندر مدرسین، استاد، پروفیسرز، وائس چانسلرز، یہ وہ لوگ جو کہ رول ماڈلز ہیں، جو اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے ہیں. ان کی اگر اپنی ہی تربیت نہیں ہوئی ہوئی، ان کے ذہن سازی ہے ہی نہیں، تو بچوں کو کیا ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ تیسری چیز جو خانقاہ ہے، اگر سجاد نشین اور شیخین آج کے زمانے میں
وہ تقوی کے بنیادی عناصر جو اہل اللہ ٹرانسفر کیا کرتے تھے اپنے مریدین وہ نہیں ہے، اسے دکھاوا ان کی ہے اپنی دکھاوے کے اندر پڑے ہوئے، وہ تو آگے کیا ٹرانسفر کریں گے، جس کو میں نے ایک پچھلے پروگرام میں یہ کہہ کے بتایا تھا، اصل میں اس وقت بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے انٹلیکچول ایلیٹس کا۔ انٹلیکچول ایلیٹس کون ہوتے ہیں؟ وہ ٹیچر ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ مدرس ہے، وہ استاد ہے، وہ شیخ ہے، وہ سجادہ نشیں ہیں۔ یہ انٹلیکچول ایلیٹس ہیں کہ عوام ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ان کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ جب یہی لوگ کرپٹ ہو جائیں، جب ان کے اپنے ذہن نہیں بنے ہوئے ہوں، تو آگے تربیتیں کیا ہیں؟ صحیح۔ تو میری تھاٹ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ انٹلیکچول ایلیٹس کو اپنا قبلہ و کعبہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹلیکچول ایلیٹس ٹھیک ہو جائیں گے، خود بخود آگے جو نسل ہے ان کی پھر ذہن سازی ہوگی، انسان سازی ہوگی، پھر وہ نسلیں تیار ہوں گی جو پھر انسان کہے گا کہ اس ملک کی خدمت کرنے والی ہیں، اس کو ترقی دینے والی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم ڈاکٹر عدنان خورشید صاحب، محترم علامہ شرجیل احمد خان صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اخلاقی اقدار میں ہم نے آج بات کی بغض و حسد کی۔ ہر نسل اپنے پہلے کی نسل کا عکس ہوتی ہے۔ یہ مقولہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھا معاشرہ دے دوں گا۔ اصل میں ہم اپنے بچوں کو جو پہلی تربیت دے رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے پہلے مدرسے میں، چاہے وہ ماں کی گود ہو یا گھر کا ماحول ہو، وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ گئے زمانوں میں دادیاں اور نانیاں جو ہیں وہ بچوں کو ان بڑے لوگوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں جنہوں نے اپنی محنت سے اور اپنی جد و جہد سے، اپنے یقین کامل سے ترقی حاصل کی، انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا۔ لیکن آج ہم نے بچوں کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول دے دیا ہے جس کے سامنے شیطانی کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ ہمیں بچوں کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر بچوں کو خود کنٹرول کرنا ہے۔ اس لیے خود کنٹرول کرنا ہے کہ ہم بچوں کو جو دینا چاہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اسکرین پر موجود یا اسکرین کے دوسری جانب موجود لوگ بھی بچوں کو وہی کچھ دے رہے ہوں جو ہم دینا چاہتے ہیں۔ ہماری اپنی ضروریات ہیں، ہمارا اپنا معاشرہ ہے، ہمارا اپنا اسلامک سیٹ اپ ہے، اور ہر معاشرے کی اپنی اپنی ضرورت اور ہر مذہب کے اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے معاملات ہیں۔ ہمیں اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ ہمارے پاس تو بہت جامع تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات کہ جن کو ان کے مفہوم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ جب کسی کے سامنے بیان کر دیا جائے تو وہ کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم اتنی طاقتور، اتنی جامع تعلیمات کو اپنے پاس رکھتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن حکیم میں اس کا ہمارے لیے اس کا باقاعدہ سبق موجود ہے، اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنے لیے آئیڈیل خود تلاش کر لیں۔ بچکانہ سوچ بھٹک جاتی ہے، اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ رہنمائی ہمیں بھی نصیب ہوئی ہے اور ہمیں اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی